اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ الوسیلہ اس کا قرب، وجاہدوا اور جہاد کرو، فی سبیلہ اس کی راہ میں، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ پچھلی آیات میں ہم نے ڈاکے اور بغاوت کی سزاؤں کا تذکرہ پڑھا، اب آگے چوری کی سزا کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو سزاؤں کی آیات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو تقوی کی ہدایت کر رہے ہیں، اور ان انسانوں کو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو سزاؤں کے درمیان میں تقوی کی تاکید، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوف خدا ہی وہ واحد چیز ہے جو رب کی نافرمانی سے روکتی ہے، اور یہ اللہ کا ڈر تو ایسا چوکیدار ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، جو آپ کے دل میں موجود رہتا ہے، ہر لمحہ، ہر جگہ، بلکہ اس وقت بھی جب کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ احساس دل میں رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے بھی ڈرنا چاہیے، مگر کس سے؟ ڈنڈے سے نہیں، اپنے جیسے انسانوں سے نہیں، رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ قانون کی زد میں آتے ہیں، وہ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو قانون سے بچ نکلتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قوانین کے بل پہ کوئی معاشرہ قائم ہو تو اس کی پوری اصلاح ممکن نہیں۔ معاشرے کی پوری اصلاح تبھی ممکن ہے جب اس کے اندر خوف خدا ہو، جب رب کے احکامات کی پاسداری ہو، رب کی نافرمانی سے پرہیز ہو، جواب دہی کا احساس ہو۔ یہی جذبہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، نافرمانی سے روکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ نے اہل ایمان کو پکارا ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان یہ اتنا قیمتی ہے، اس ایمان کی بدولت تو فرش والوں کا رشتہ عرش والے سے استوار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی ایمان کی بدولت مجھے اور آپ کو ندا دیتے ہیں۔ یہ بڑی قیمتی دولت ہے، اور دولت کو چرانے ہی تو چور آتا ہے۔ ہماری اس دولت کا چور ابلیس ہے، ہمیں اس سے چکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر اہل ایمان کو اللہ نے تاکید کس کی؟ اتقوا اللہ۔ اتقوا اللہ کا عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ بھی درست ہے، مگر اس سے زیادہ درست ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ گویا تقوی میں کچھ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ کچھ کاموں سے بچنے کا حکم ہے، یعنی نہ کرنے کا مفہوم ہے اس کے اندر۔ اور ہم ہمیشہ بچتے ہی تو ہیں۔ سردیاں آتی ہیں تو اپنے آپ کو سردی سے بچاتے ہیں، گرمی آتی ہے تو اپنے آپ کو گرمی سے بچاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ہم تاریکی سے بچاتے ہیں، ٹھوکروں سے بچاتے ہیں۔ پھر کھانوں میں ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس سے ہمارا کولیسٹرول بڑھے یا وزن بڑھے یا بیماری کا باعث ہو۔ پھر رشتوں میں بھی ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں شوہر ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا گھر نہ خراب ہو جائے، کہیں میری کسی بے وقوفی کی وجہ سے میرا خاندان نہ بکھر جائے۔ تو یہ بچنے کا رویہ تو ہماری پوری زندگی میں حاوی ہے، اور یہی صرف اللہ کو دین کے معاملے میں بھی درکار ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچا لو جو تمہیں آخرت میں نقصان دینے والی ہے، جو رب کو ناراض کرنے والی ہے۔ اور تقوی کو یوں سمجھیے جیسے کسان جو فصل حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی فصل کو کس طرح سے بچاتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ زمین کو جھاڑ جھنکار سے، پتھروں سے صاف کرتا ہے، اسے نرم کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، اور پھر اس کی کتنی حفاظت کرتا ہے۔ وہ اپنی فصل کو بچاتا ہے، اسے پالا نہ لگ جائے، وہ دھوپ میں جل نہ جائے، وہ بارش میں تباہ نہ ہو جائے، وہ ژالہ باری سے نیست و نابود نہ ہو جائے۔
وہ کسی کیڑے کے حملے کے نتیجے میں فنا نہ ہو جائے۔ تو کسان ہر اس چیز سے اپنی فصل کو بچاتا ہے جس سے اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو جب وہ اپنی فصل کو ہر نقصان دہ چیز سے بچا لیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی فصل لہلہانے لگتی ہے۔ یہی حال مومن کا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر نافرمانی سے بچا لیتا ہے تو اس کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جب زندگی خوبصورت ہوتی ہے تو اس کا انجام بھی پیارا ہو جاتا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے قرآن سیکھو، ان سے جب ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقوی کی تعریف پوچھی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ امیر المومنین، کیا آپ کسی خاردار راستے سے کبھی گزرے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، بارہا ایسا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی تو تقوی ہے، یعنی اس دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے کامیابی کے ساتھ صراط مستقیم پر چلتے چلے جانا، یہی تو تقوی ہے۔ اور یہی تقوی جسے ہم اللہ کا ڈر کہتے ہیں، اسے آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے دیوار کے اندر سیمنٹ کام کرتا ہے، اسے مضبوطی دیتا ہے، اسے طوفانوں میں بھی کھڑا رکھتا ہے، اسے ٹوٹنے نہیں دیتا، اسے بکھرنے نہیں دیتا، اسے گرنے نہیں دیتا۔ بالکل اسی طرح مجھے اور آپ کو تقوی ایمان پر جماتا ہے۔ کتنے ہی طوفان آئیں، کتنی ہی ترغیبات آئیں، کتنے ہی وسوسے، لیکن یہ تقوی مجھے اور آپ کو ایمان پر قائم رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کا قرب۔ عام طور پر تو ہم جس سے ڈرتے ہیں نا تو ہم اس سے بچتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں جس سے ڈرنے کا حکم ہے اسی کا قرب پانے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کے قریب ہو جاؤ۔ ہر وہ عمل، ہر وہ ادا تلاش کرو جو رب سے جوڑ دے، جو رب کے قریب کر دے، جس سے رب راضی ہو جائے۔ اس آیت میں جو لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اردو میں وسیلہ ہم کہتے ہیں ذریعے کو، سبب کو، لہٰذا اس آیت میں جب ہم وسیلہ کا لفظ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی معنی آتا ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور پھر ہم اس آیت کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور اس سے یہ معنی اخذ کرتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کو پانے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو، یا اللہ کو اپنی دعا یا اپنی عرض یا اپنی حاجت پہنچانے کے لیے کسی کو وسیلہ بناؤ۔ حالانکہ اردو کا وسیلہ کچھ اور ہے اور عربی کا وسیلہ کچھ اور۔ جس طرح بہت سے الفاظ ہیں جو اردو اور عربی میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معنی اور مفہوم بالکل مختلف ہیں۔ جس طرح ایک لفظ ہے عجیب، اردو میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ عجیب کا کیا معنی ہے، لیکن عربی میں عجیب کہتے ہیں خوبصورت کو۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے نا اعجب الکفار نباتہ، کہ کسان کو اس کی فصل خوبصورت لگتی ہے، بھلی لگتی ہے۔ اب دیکھیے کہ عربی اور اردو کے عجیب میں کتنا فرق ہے۔ ہم اگر عربی کے مفہوم میں دلہن کے لیے یہ لفظ استعمال کریں کہ یہ دلہن بڑی عجیب ہے، اگر یہ عربی والا عجیب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دلہن بڑی خوبصورت ہے، اور اگر یہ اردو والا عجیب ہے تو ہماری یہ بات کتنی دلہن کی دل آزاری کا باعث بنے گی۔ پھر اسی طرح ایک لفظ ہے غریب، اردو میں ہم مفلس کے لیے غریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں جبکہ عربی میں غریب کے معنی ہے اجنبی۔ پھر اسی طرح ایک لفظ ہے اذلہ جو کہ ذلت سے ہے، اور اردو میں ذلت کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں ذلت ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ عربی میں اذلہ کا مفہوم ہے کمزور۔ اب کمزور اور ذلیل کے لفظ میں کتنا فرق ہے۔ پھر اسی طرح ایک لفظ ہے جاہل، اردو میں ہم جاہل اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو، لیکن عربی میں جاہل اسے کہتے ہیں جس پر عقل کی بجائے خواہشات کا غلبہ ہو۔ اسی طرح وسیلہ کا لفظ بھی ہے، اردو میں وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ اور سبب کو، لیکن عربی میں وسیلہ کہتے ہیں قرب کو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وسیلے سے مراد قربت اور اطاعت ہے، اور
بڑے بڑے تابعین حضرت عطا، حضرت مجاہد اور حضرت حسن بصری سے بھی ایسے ہی منقول ہے۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تقربوا الیہ، اللہ کا قرب چاہو، بطاعتہ، اس کی اطاعت کے ساتھ، والعمل بما یرضیہ، اور ان اعمال کے ساتھ جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ یعنی وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت اور نیک اعمال کے ذریعے اس کا قرب چاہو۔ صحابہ نے، تابعین نے، صالحین نے اس آیت میں وسیلے کی تفسیر اطاعت سے کی ہے اور عمل صالح سے۔ پھر اور ذرا وسیلہ کے لفظ کو کھنگالتے ہیں۔ وسیلہ کا لفظ واو سین لام کے روٹ ورڈ کے ساتھ ہے، اور واو سین لام کے روٹ ورڈ کے ساتھ لفظ وصل، اور واو صاد لام کے روٹ ورڈ کے ساتھ لفظ جو وصل ہے، معنی اور مفہوم دونوں کے تقریباً ایک جیسے ہیں۔ دونوں کے معنی ہیں ملنا، جڑنا، قریب ہونا، لیکن واو صاد لام کے وصل کا مطلب ہے مطلقاً ملنا، یعنی ملنا خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو۔ جیسے اسی واو صاد لام کے روٹ ورڈ کے ساتھ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، وصال، کہ فلاں وصال فرما گئے، یعنی وہ اللہ سے جا ملے۔ اب وہ کس حال میں جا کر ملے؟ ان کا اللہ ان سے راضی تھا، وہ اپنے اللہ سے مل کر خوش ہوئے، یا ان کا اللہ ان سے ناراض تھا اور وہ رب سے مل کر ناخوش ہوئے؟ ہم نہیں جانتے۔ تو وصال یا وصل کے مفہوم میں مطلقاً ملنا ہے، لیکن واو سین لام کے روٹ ورڈ کے ساتھ وصل جو بنتا ہے، اس میں جو ملنے کا مفہوم ہے، اس کے اندر محبت اور رغبت شامل ہے۔ یعنی کسی سے ملنا کس طرح سے؟ محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ اور وسیلے کے لفظ میں محبت اور رغبت کا مفہوم شامل ہونے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ترقی ملے گی یا درجے ملیں گے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنا پر۔ اور یہ محبت کیسے پتہ چلے گی؟ اطاعت سے، عمل صالح سے۔ اور اللہ کی محبت تو ملتی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، پیروی سے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم میرا اتباع کرو، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گویا جتنا معاملات میں، اخلاق میں، عبادت میں سنت کی پیروی کرتے چلے جائیں گے، اتنی ہی اللہ کی محبت ملتی چلی جائے گی، اور جتنی محبت اللہ کی ملے گی اتنا ہی زیادہ جنت میں مقام اور مرتبہ ملے گا۔ پھر وسیلے کے کچھ اور مفہوم بھی ہیں۔ وسیلے کا ایک مفہوم تو یہ ہے، وسیلہ جنت میں بلند ترین مقام کا نام بھی ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کامل دعوت اور قائم ہو جانے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر فائز کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ گویا وسیلہ جنت میں سب سے بلند ترین، رب کے سب سے قریب، سب سے اعلیٰ درجہ اور مقام ہے جو اللہ تعالیٰ صرف ایک بندے کو عطا کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں وسیلہ عطا فرمائے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ اور یوں تو اللہ کو پکارنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جب بھی تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس میں کوئی رکاوٹ رکھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب کبھی مجھے پکارے گا تو وہ یہ جان لے کہ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کے قریب ہی ہوں اور میں اس کی دعا کا جواب بھی دیتا ہوں۔ لہٰذا اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، اللہ کو اپنی حاجت پہنچانے کے لیے ہمیں کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی پیر کا دامن پکڑنے کی، کسی مزار پر جا کر منتیں ماننے کی اور نیازیں چڑھانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تیری رگِ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لہٰذا اللہ کو پکاریے اور اس پورے یقین کے ساتھ پکاریے کہ اللہ سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے۔ لیکن اللہ کو پکارنے کے لیے جو وسیلہ مسنون ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو اس کے پاک ناموں کے ساتھ، اس کے صفات کے واسطے سے پکارا جائے۔ جس طرح صبح و شام کے اذکار میں ہم یہ کہتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ اور یہ دعا کا انداز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ اور یہ انداز تو خود قرآن میں اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام، بس ان کے ساتھ اسے پکارو، یعنی اللہ کے پاک ناموں کے ساتھ ان کے واسطے سے رب کو پکارو۔ اور وہ جو خوبصورت دعا ہے رنج و غم کی کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب غمی وہمی۔ اس دعا میں بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، پروردگار میں تیری غلام، میں تیرے غلام کی بیٹی، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ نافذ العمل ہے اور وہی عدل پر مبنی ہے۔ پروردگار میں تجھے ان تمام ناموں کے واسطے سے پکارتی ہوں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے یا اپنی کتاب میں اتارے یا اپنے پاس علم الغیب میں محفوظ رکھے ہیں۔ ان سارے ناموں کے واسطے سے میں تجھ سے کیا مانگتی ہوں پروردگار، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور اور میرے غموں اور دکھوں کا مداوا کر دے۔ تو اللہ سے مانگیے، اس کے پاکیزہ ناموں کے واسطے سے مانگیے، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم، یا غفور، یا سمیع، یا بصیر، یا ودود۔ اللہ کے پیارے ناموں کے واسطے سے رب سے دعائیں مانگیے، اللہ ضرور ان دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ پھر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور وسیلہ اور ذریعہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جائے، جو کہ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا تذکرہ کیا جو ایک سفر پر تھے اور پھر طوفان باد و بارہ آ گیا اور انہوں نے اس طوفان سے بچنے کے لیے کسی غار میں پناہ لی، اور اچانک غار کے دہانے پر ایک بہت بڑا پتھر آ کر گر گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، اور وہ پتھر اتنا بڑا تھا، اتنا بھاری تھا کہ وہ تینوں مل کر بھی، زور لگا کر بھی اسے ہٹا نہیں سکتے تھے، اور وہ آبادی سے دور ایک غار میں بند اور قید ہو گئے کہ ان کی پکار کو سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگی۔ ایک نے اپنے والدین کی خدمت کا تذکرہ کیا، دوسرے نے بے حیائی کی برائی سے بچنے کا واقعہ اللہ کو سنایا، اور تیسرے نے مزدور کی اجرت پوری دینے کے عمل کا واسطہ دیا۔
اور وہ بھاری پتھر دہانے سے ہٹ گیا. یعنی انہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، ان اعمال کو جو انہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، اور اللہ نے ان کی اس دعا کے نتیجے میں انہیں اس مصیبت سے نجات دے دی. گویا دعا کرتے ہوئے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، ان اعمال کو جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے ہوں. پھر اسی طرح سے اللہ کے صالح بندوں کو بھی واسطہ بنایا جا سکتا ہے، جو زندہ ہوں، جو موجود ہوں. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اسی طرح نیک لوگوں سے، بزرگوں سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. تو بالکل والدین سے بھی کہا جا سکتا ہے، اساتذہ سے کہا جا سکتا ہے، کوئی حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہو اس سے کہا جا سکتا ہے. کبھی بچوں سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، تو کسی دوسرے کو دعا کے لیے کہنا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ خود دعا کیجئے. انسان اپنے لیے، اپنی ضرورت کے لیے جس طرح تڑپ کر مانگے گا، کوئی دوسرا اس کے لیے ویسے نہیں مانگ سکتا. پھر ہم آیت کی طرف لوٹتے ہیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرو. اگر ہم آیت کے اس حصے پر غور کریں کہ ہم اللہ کا قرب کیسے پا سکتے ہیں، تو پھر ہمیں احادیث کی طرف دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے اعمال بتائے ہیں جو رب کے قریب کرنے والے ہیں، جو رب کا قرب عطا کرنے والے ہیں. تو بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے اور حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی مجھے فرائض بڑے پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. وہ اللہ اتنا بڑا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی اتنی قدردانی فرماتے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. گویا اس سے یہ مراد بھی ہے کہ پھر وہ میرا بندہ دیکھتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، سنتا وہی ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں، اپنا ہاتھ اسی چیز کی طرف بڑھاتا ہے جس میں رب کی رضا شامل ہے، اپنے پیروں سے چل کر جاتا وہی ہے جہاں جانے کا رب نے حکم دیا ہے، جہاں جانے کو رب نے پسند کیا ہے. اور اس سے یہ مراد بھی ہے کہ وہ جو بھی سنتا ہے، وہ جو بھی دیکھتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے، اس کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ ہم اپنے فرائض کی کوالٹی کو بہتر بنائیں، اپنے فرائض کو ٹارگٹ کریں، فوکس کریں، اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنا وقت لگائیں، محنت لگائیں. نوافل سے بڑھ کر یہ کوشش ہو کہ فرض میں اچھے طریقے سے ادا کر لوں. اور ہم بعض اوقات یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، نوافل بھی پڑھنے ہیں، تو اتنی بہت ساری رکعات پڑھنی ہے، اور بعض اوقات کوئی مصروفیت ایسی ہوتی ہے، ہمیں کہیں جانا ہے، کسی نے آنا ہے، وقت بہت تنگ رہ گیا، تو ہم مارا مار وہ سنتیں اور فرض اور نفل ملا کر ہم پوری نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر نہ سجدہ صحیح سے ہوتا ہے، نہ رکوع صحیح سے ہوتا ہے، نہ ہم دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے فرض کی کوالٹی کو بہتر بنائیں، خوب اطمینان سے رکوع کریں، خوب اطمینان سے سجدہ کریں، رکوع اور سجدے میں تسبیحات کی مقدار کو بڑھا لیں، قیام میں تلاوت کی مقدار کو بڑھا لیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو اللہ سے بخشش کی دعا مانگے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اتحیات کے بعد دعاؤں میں اضافہ کر لیں. گویا اپنی پوری انرجی، پورا ٹائم، پوری صلاحیتیں فرض کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب کسی نفل سے نہیں، فرض سے ملتا ہے. اسی طرح فرض روزے، فرض حج، فرض زکوٰۃ، اس کی ادائیگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں.
اور اس کے بعد جتنی اللہ توفیق دے رغبت اور شوق کے ساتھ نوافل ادا کرنے کی بھی کوشش رہے کہ یہ چیزیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کا قرب پانے کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی مخلوق کی خدمت ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ انسان سے کہے گا، ابن آدم میں بیمار تھا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اور انسان حیران ہو کر عرض کرے گا کہ اے میرے رب، تو سارے جہاں کا پروردگار ہے، تو کب بیمار تھا اور میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ فرمائیں گے، کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے؟ لیکن اس کے باوجود تو اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ انسان عرض کرے گا، اے رب العالمین، تو کب بھوکا تھا اور میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا لیکن تو نے اسے نہیں کھلایا؟ اگر تو نے اس کا سوال پورا کیا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان عرض کرے گا، اے دونوں جہاں کے پروردگار، تو کب پیاسا تھا اور میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اس کی پیاس بجھانے سے انکار کر دیا، اگر تو نے اس کی پیاس بجھائی ہوتی تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ گویا مخلوق کے کام آئیں گے تو وہاں اللہ کو پائیں گے، اس کے نتیجے میں اللہ کا قرب ملے گا۔ اور اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ قرآن بتاتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ گویا اللہ کی کتاب کو، اس کی شریعت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے، یہ وہ طریقے بتائے گی، یہ وہ کام کرائے گی، یہ اس راہ پر چلائے گی جو رب سے ملاتی ہے، جو رب کے قریب کرتی ہے، جو رب سے جوڑتی ہے۔ پھر فرمایا، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس کی راہ میں جہاد کرو۔ اور جہاد کسے کہتے ہیں؟ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ جہاد جوہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے انتہائی کوشش کرنا۔ گویا اس بات کے بعد کہ رب کا قرب پانے کی کوشش کرو اور اس کے بعد جہاد کا تذکرہ کیا، گویا رب کا قرب ملے گا کس کے ذریعے سے؟ جہاد کے ذریعے سے۔ اور وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کے مفہوم میں ہم نے پڑھا کہ نیک اعمال کو تلاش کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ کر دیا۔ حالانکہ جہاد بھی تو ان نیک اعمال میں شامل ہے، لیکن ساری نیکیوں میں، سارے اعمال صالحہ میں اعلیٰ مقام جہاد کا ہے، اس لیے اس کا الگ سے تذکرہ کر دیا۔ حدیث کے الفاظ میں آتا ہے نا، وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِہاد، اور اس کی بلند ترین چوٹی جہاد ہے، یعنی دین کی جو چوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ بات تقوی سے شروع ہوئی اور جہاد پر ختم ہوئی۔ جب انسان نیکی کے رستے پر چلتا ہے، دین کے رستے پر چلتا ہے، سب سے پہلے تو اسے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے، اور جب وہ اس راہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر دین کا بلند ترین مقام کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے انتھک محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اور یہ محنت اور کوشش اور یہ جہاد کبھی دماغ سے، کبھی قلم سے، کبھی پسینہ بہا کر، کبھی چل کر، کبھی بول کر، کبھی مل کر، کبھی خرچ کر کے، کبھی خون بہا کر، ہر طریقے سے وہ اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں جہاد اصغر بھی ہے اور جہاد اکبر بھی ہے، اس میں نفس کے خلاف بھی جہاد ہے، شیطان کے خلاف بھی جہاد ہے، اور خدا سے پھرے ہوئے انسانوں کے خلاف بھی جہاد ہے۔ اور قرآن نے جہاد کا طریقہ بتایا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کو لے کر ان سے جہاد کبیر کرو۔ گویا قرآن کا علم سیکھو، قرآن کا علم سکھاؤ، اس کی اشاعت کرو، اس کی تبلیغ کرو، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اس قرآن کے نظام کو نافذ کرو، اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہوں، انتہائی محنت کرتے ہوئے ان رکاوٹوں کو عبور کرتے چلے جاؤ۔ اور ہم وہ جو حدیث قدسی پڑھ رہے تھے، جس میں فرض کی بات پہلے تھی اور نفل کی بعد میں تھی، تو یہ جان لیں
کہ دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کرنا، صحیح کرنا، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، یہ کوئی مستحب یا سنت عمل نہیں ہے، یہ فرض ہے، یہ امت کا فریضہ ہے۔ اور فرض چھوڑ کر اگر ہم نوافل میں لگے رہیں گے، ذکر اذکار میں لگے رہیں گے، تو ہمارے یہ نوافل اور ہمارے یہ ذکر اذکار کسی کام نہیں آئیں گے۔ حدیث میں وہ واقعہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی تھی کہ فلاں شہر کو الٹ دو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ اس بستی میں تو تیرا فلاں بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس بستی کو اس نیک بندے پر اور پھر ان لوگوں پر الٹ دو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار بندے پر سب سے پہلے عذاب نازل کرنے کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ عبادت کرتا رہا، دنیا میں نافرمانی پھیلتی رہی، بے حیائی پھیلتی رہی، کفر شرک پھیلتا رہا، اور کبھی اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا، کبھی اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آیا، کبھی اس نے کوشش نہیں کی کہ معاشرے کے اندر اس بڑھتی ہوئی بے حیائی کو یا برائی کو روکے، وہ اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ تو اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں برائی کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور جو ہاتھ سے جہاد کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مومن ہے، اور جو زبان سے کرے وہ بھی مومن ہے، لیکن جو دل میں برا جانے ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یعنی میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ٹھہری کہ نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں، اور رب نے جو احکامات کتاب میں اتارے ہیں انہیں نافذ کرنے کے لیے سعی کریں۔ اس فرض کو چھوڑ کر نفل ادا کرتے رہنا، اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، اپنا خون بہا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی، ایسے میں اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر نمازوں پر نمازیں پڑھ رہا ہوتا تو آپ اس شخص کو کتنے نمبر دیتی؟ اس شخص کو کوئی نمبر دینا تو درکنار، ہم تو کہیں گے کہ وہ تو مومن ہی نہیں۔ اللہ کے نبی زخمی ہو رہے ہیں، صحابہ جانے قربان کر رہے ہیں، اور یہ بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اگر دین کے غلبے کی سوچ بھی نہ آئے، اگر برائی کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ بھی نہ ہو، ہمارے ماتھے پر بل بھی نہ آئے، تو کتنے ہی نوافل پڑھ لیں، کتنے ہی تسبیحات کر لیں، وہ نوافل اور تسبیحات اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچا سکیں گی۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو، محنت کرو، اپنی انتہائی کوشش صرف کرو۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا فساد فی الارض کا تذکرہ، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی فساد اور جہاد میں فرق کو نہ سمجھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرق بتا دیا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور اس سے ان کی غرض کیا ہوتی ہے؟ اپنا ذاتی مفاد۔ لیکن جہاد کرنے والے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور ان کی اس محنت کا مقصد ذاتی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ پچھلی آیت میں برے لوگوں کا تذکرہ تھا، یہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ تم تو مومن ہو، تم ان کاموں کو نہ کرنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تم تو اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرنا، تم تو اللہ کے راستے میں محنت کرنا۔ پچھلی آیت میں فساد فی الارض کا تذکرہ پڑا تھا، اور فساد فی الارض سے دنیا جہنم بن جاتی ہے، لیکن اس آیت میں ہم نے وہ کام پڑھے ہیں، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، ان کاموں سے دنیا جنت بن جاتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں جو فلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے تو عربی میں فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کسان محنت کرتا ہے اور مسلسل محنت کرتا ہے اور انتھک محنت کرتا ہے، پھر کہیں جا کر فصل ملتی ہے، اور جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ لعلکم تفلحون، یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ مسلسل محنت سے، انتھک محنت سے، اور جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔
اللہ ہمیں نیکیوں کے پودے لگانے والا بنا دے. اللہ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے دے جو تیری رضا اور جنت کی طرف ہمیں لے جائیں، اور اللہ ہمیں اپنی راہ میں محنت کرنے کی توفیق دے دے. آیت نمبر 36 دیکھیے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، لو، اگر، ان لہم، بے شک ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ، اور اس کی مانند، معہ، ان کے پاس ہو، لیفتدوا بہ، اور وہ اسے فدیے میں دینا چاہیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، ہرگز ان سے قبول نہ کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج جن چیزوں کے لیے، جن سامان دنیا کے لیے، سامان راحت کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہو، جائز ناجائز سے بالا تر ہو کر ٹاکے بھی ڈالتے ہو، قتل کرتے ہو، چوریاں کرتے ہو، پھر بھی تمہاری خواہشات پوری نہیں ہوتی، سوچو وہ دن کیسا ہوگا جب ساری دنیا کے خزانے دینا چاہو گے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. اول تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی کو ساری دنیا کی دولت مل جائے، لیکن اگر فرض کر لیں مل بھی جائے اور پھر اس پر بھی بس نہیں، اتنی ہی اور بھی، یعنی اس ایک جہاں جیسا ایک اور جہان بھی قبضے میں آ جائے تو وہ سارا عذاب سے بچنے کے لیے دینا چاہو گے، لیکن تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. ہم نے دنیا میں یہ سیکھا کہ پیسے سے عزت ملتی ہے، پیسے سے مقام ملتا ہے، پیسے سے پیسہ بنتا ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، تو ہم نے یہ سمجھا کہ وہاں بھی پیسے سے کام چل جائے گا. ہرگز نہیں، اللہ کے ہاں رشوت نہیں چلتی. دنیا میں تو رشوتیں دے کر مجرم چھوٹ جاتے ہیں، کام نکلوا لیتے ہیں، وہاں پوری دنیا کی اور اس جیسی ایک اور دنیا کی دولت دے کر بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے. وہاں اگر عذاب سے کوئی چیز چھڑا سکتی ہے تو اللہ کی بندگی اور فرما برداری. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے کسی کو اگر کوئی چیز پیش کرنی ہو تو وہی پیش کریں گے نا جس کی اس کی نگاہ میں کوئی وقت ہو، کوئی ویلیو ہو، اور وہ بھی اسی چیز کو ایکسپٹ کرے گا جو اس کی نظر میں قیمتی ہو. تو دنیا کی اللہ کی نظر میں کیا قیمت ہے، کیا حیثیت ہے؟ ایک کان کٹا بکری کا مردہ بچہ، اس سے بھی کم ویلیو ہے اس دنیا کی اللہ کی نظر میں. ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اتنی حقیر ہے یہ دنیا اور اس کی دولتیں، تو بھلا اتنی حقیر چیز کو اللہ کیوں کر قبول کریں گے؟ اللہ کے ہاں تو قیمتی چیز اور قابل قدر چیز تو ایمان اور عمل صالح ہے، اور یہی قیامت کے دن قبول کیا جائے گا. اور اس آیت میں آپ دیکھیے کفر کے ساتھ اتنی بڑی چیریٹی کہ پوری دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا کو بھی وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیں گے. تو پتہ چلا کہ شرک کے ساتھ اور کفر کے ساتھ بڑی سے بڑی چیریٹی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور یہاں صرف دو دنیاؤں کی بات نہیں ہے. اگر اس دنیا میں 2 ارب کافر ہیں اور ہر کافر 2 دنیاؤں جتنی دولت اللہ کے حضور پیش کرے تو سوچئے 2 ارب کافر 4 ارب دنیاؤں کی دولت پیش کریں گے اللہ کے حضور، لیکن اللہ نہیں قبول کریں گے. ما تقبل منہم، ہرگز ان سے قبول نہیں کی جائے گی. اور وہ کیوں اتنی دولتیں اللہ کو دینا چاہیں گے؟ اللہ کا عذاب اتنی بھیانک چیز ہے، وہ قیامت کا دن کتنا دہشت ناک ہے، کتنا غمناک ہے. سورج کس قدر قریب ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایک طرف جہنم دھاڑ رہی ہوگی، دوسری طرف گناہ اور کفر اور شرک دکھائی دے رہا ہوگا، اور انسان چاروں نہ چار اس دوزخ کی طرف بڑھ رہا ہوگا جس کے بارے میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن ہوا اور آپ نے نماز پڑھی تو فرمایا کہ مجھے آج دوزخ دکھائی گئی اور اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. وہ دوزخ کے جس کے اندر جل جل کر کافر کی داڑھ اور پہاڑ جتنی ہو جائے گی، وہ دوزخ کے جس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ پتھر 70 سال کی مسافت تک گرتا چلا جائے، وہ جہنم کی آگ کہ دنیا کی آگ اس کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ تیز ہے.
جس میں کھولتا ہوا پانی مجرموں کو پلایا جائے گا، جو پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اسے کاٹ کر نیچے سے نکل جائے گا۔ یہ اندوہناک انجام دیکھ کر لوگ چاہیں گے کہ پوری دنیا کی دولت دے کر بھی اپنے آپ کو بچا لے جائیں، لیکن اللہ اس سے قبول نہیں فرمائیں گے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس دوزخی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سوچئے یہ وہ فرد کہ جسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس سے اللہ پوچھیں گے کہ اگر تیرے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر کوئی چیز ہو تو اپنے چھٹکارے کے لیے دے دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تو انسانی قالب میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی۔ کیا مانگا تھا؟ کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ دنیا میں اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف مجھ سے مانگو، صرف میری ہی مانو، صرف میرے آگے جھکو، صرف مجھ سے ڈرو، صرف مجھے راضی کرنے کی فکر کرو۔ لیکن دنیا میں اوروں سے ڈرتے رہے، اوروں کو راضی کرنے کی فکر کرتے رہے، اوروں سے مانگتے رہے، اوروں کو رب کا شریک ٹھہراتے رہے۔ قیامت کا منظر دیکھیے، لوگ اتنی دولتیں دینے کو تیار بیٹھے ہوں گے، اور اس دنیا میں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بار بار سوچتے ہیں، قیامت کے دن اتنی بڑی کوانٹٹی میں اور اتنی کوالٹی کے خزانے دینے کو تیار۔ دنیا میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آگ سے بچو، اور کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ گویا اس وقت موقع ہے، مہلت ہے، آسانی ہے، جتنا وقت، جتنا مال، جتنے وسائل، جتنی صلاحیتیں ہیں اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیں، اتنا کہ رب راضی ہو جائے اور قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تو بڑا نفع کا سودا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس آج سونے سے بنی ہوئی یہ پوری زمین ہو تو میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اس جگہ کے ڈر سے جہاں مجھے جانا ہے۔ ہمیں شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ جگہ کتنی دہشت ناک ہے، وہ قبر کا منظر، وہ حشر کا منظر، وہ جہنم کا منظر کتنا بھیانک ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو اس دنیا کی زندگی میں اپنے لیے وہ نیکیاں جمع کرنے کی توفیق دے جو قیامت کے دن اس کے دربار میں سرخرو کر دے۔ آیت نمبر 37، یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ آگ سے نکال دیے جائیں، وما هم بخارجین منہا، اور وہ ہرگز اس سے نکالے نہیں جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ یہ مقیم کا لفظ ہم اردو میں مسافر کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں۔ مسافر کا تو ٹھکانہ مستقل نہیں ہوتا، وہ آج یہاں ہے تو کل وہاں، لیکن اس کے مقابلے میں یہاں مقیم کا لفظ یعنی مستقل۔ یہ عذاب کن کے لیے مستقل ہوگا؟ کون اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے؟ کافر، مشرک، انہیں جہنم کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور کیسے وہ پکاریں گے؟ اللہ کو پکاریں گے، جہنم کے داروغوں کو پکاریں گے۔ قرآن میں ان کی پکار نقل ہے، وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں اس سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ کریں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہم ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، ان سے کہا جائے گا پڑے رہو اس میں، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ دھتکار دیں گے انہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور کا یہ فرمان بیان کیا کہ ایک قوم جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائی جائے گی، تو اس پر ان کے شاگرد نے پوچھا کہ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے پہلی والی آیت پڑھو جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں جو کبھی نہیں نکلیں گے۔ اسی طرح ایک اور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں منکر شفاعت تھا، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ملا اور اپنے دعوے کے ثبوت میں جن جن آیتوں میں جہنم کے ہمیشہ رہنے والوں کا ذکر ہے سب پڑھ ڈالیں۔ تو انہوں نے سن کر فرمایا سنو، جتنی آیتیں تم نے پڑھی ہیں وہ سب اہل جہنم کے بارے میں ہیں، یعنی مشرکوں کے لیے، لیکن جو لوگ نکلیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو مشرک نہیں تھے، گنہگار تھے، گناہوں کے بدلے سزا بھگت لی، پھر جہنم سے نکال دیے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ فرما کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ
کہ یہ دونوں بہرے ہو جائیں، یعنی یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی لوگ اس میں سے نکالے جائیں گے اور وہ جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھلائی تھی اسے جہنم سے نکالو۔ پھر مزید فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھلائی تھی اس سے جہنم سے نکالو۔ پھر مزید فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھلائی تھی یعنی اس سے بھی نکال دو۔ گویا کافر اور مشرک جہنم سے نہیں نکلیں گے، مگر لا الہ الا اللہ کہنے والے اگر ان کی زندگی میں بس اتنی ہی بھلائی تھی، رائی کے دانے کے برابر بھی، تو وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے بالآخر وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ اے اللہ، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں، اور اے اللہ ہمارے پاس عمل کی پونجی نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے آپ کے فضل کا اور آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جھونکے جانے سے بچا لینا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جو بلا حساب جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ پروردگار، ان تمام سننے والوں کو، ان تمام پڑھنے والوں کو جو تیرا دین سیکھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، پروردگار ان سب کو بلا کسی مشقت اور بلا کسی انتظار کے اپنے والدین، اپنے اساتذہ اور اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔